السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سبق نمبر 22 لے کر حاضر ہوں، اور اس سبق کا مقصد روزے کا مقصد اور حصول تقویٰ ہے، اور یہ باتیں تقریباً پیچھے پہلی یا دوسری ویڈیو میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ آخری عشرے میں چل رہے ہیں تو ان باتوں کو دوبارہ گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کس کو، تقریباً یہ باتیں بھی آ چکی ہے، لیکن یہاں ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنایا جا رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تفسیر میں تقویٰ کسے کہتے ہیں تو تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ، خواہ کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور وہ گناہ خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر کوئی آدمی قصداً بھی کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ سہواً ہو رہا ہے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہو گیا تو پھر وہ گناہ اس سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے، لیکن اس کے صحیح مطلب کی وضاحت اس اثر سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مثال میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں، وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کی تعریف پوچھی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا کہ حضرت، کیا آپ نے کسی ایسا راستہ دیکھا ہے جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں؟ یعنی یا تو کانٹے زمین کے اوپر بچھے ہوئے ہوں، یا جس راستے سے آپ چل رہے ہوں اس راستے کے آپ کے دائیں بائیں یا اس راستے میں کہیں بھی آپ کو کانٹا لگے، ایسا راستہ آپ نے دیکھا؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے ایسا راستہ دیکھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کا کیا عمل رہا ہے کہ جب آپ نے ایسے راستے کو دیکھا ہوگا تو اس راستے سے آپ کا گزر بھی ہوا ہوگا، تو ایسے راستے میں آپ کیسے گزرے ہیں؟ بے تکلفانہ انداز میں گزر گئے یا احتیاط کرتے ہوئے گزرے؟ اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزر گئے؟ کس انداز میں آپ نے اس راستے کو عبور کیا ہے، کراس کیا ہے؟ کیسے آپ اس راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا کہ کپڑے چڑھا لیے اور پوری احتیاط سے گزرا کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے یا کوئی کانٹا ہمارے کپڑے سے نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تعریف میں جواباً عرض کیا، بس تقوی اسی کا نام ہے۔ یعنی جس طرح انسان کانٹے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک
کنارے سے دوسرے کنارے پہنچتا ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کانٹے کا کوئی ایک خراش بھی میرے جسم کو یا میرے کپڑے کو نہ لگ جائے، جس سے کپڑا یا میرا جسم جو ہے عیب دار نہ بنے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور یہی تقویٰ ہے۔ یعنی ہر طرح کے گناہ، خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طریقے سے آدمی تکلیف دینے والی چیزوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے تدابیر اختیار کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف دینے والی چیزوں سے بچ کر راستہ عبور کر لوں، زندگی کا سفر آسان کر لوں، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں جب آیا ہے تو دنیا میں انسانوں کو ہر طرح کی تکلیف آئے گی، مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی، خوشی آئے گا، غم آئے گا۔ ہر ماحول میں اللہ کی رضا کو تلاش کرے، ہر ماحول میں اللہ کی ناراضی سے بچ جائے، ہر ماحول میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پہ زندگی کو گزارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کیے ہوئے راستے کو چھوڑ دے۔ جس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی زندگی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ چلو اللہ معاف کر دے گا، ہاں ضرور اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کو اتاریں، اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تم اسلام کے علاوہ کسی حال پر ہرگز جان مت دینا، یعنی جب اگر اپنی جان دینے کی نوبت آئے تو اپنے جان کو یہاں پیچھے مت لے جانا۔ الغرض آسان لفظوں میں اگر کہا جائے کہ تقویٰ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے خلاف ہو اس سے بچنا چاہیے، اور ان احکام کا تعلق عقائد سے ہو یا اقوال و اعمال سے ہو۔ اور رمضان المبارک کے روزے اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے تاکہ ایمان والوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، ایمان والا ہر طرح کی برائیوں سے بچ جائے۔ جیسے ایک ایمان والا روزہ رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کھا اور پی لیا تو میرا روزہ جاتا رہے گا، ویسے ہی ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ رکھ کر اگر ہم نے کوئی بھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی یا اپنے رب کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کو پامال کر دیا تو ہمارے روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اثرات جو ہماری زندگی پہ مرتب ہونی چاہیے اس کے اثر مرتب نہیں ہوں گے، تب جا کے روزے کا مکمل اثر ہماری زندگی میں آئے گا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی تقویٰ اور طہارت کے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جان لو کہ آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم میں سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنا معاملہ اپنے خدا سے درست کر لے، جو لوگ اپنا معاملہ اپنے خدا سے درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں کے درمیان درست فرما دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد سے غافل تو نہیں، یا حقوق العباد تو ادا کر رہے ہیں حقوق اللہ سے غافل تو نہیں۔ ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے، کسی ایک سے تقوی پیدا نہیں ہوگا، دونوں کو لے کر جب ہم چلیں گے تب جا کے ہماری زندگی میں تقوی والی صفت آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس زندگی میں جو مختصر سی عطا کی گئی ہے تقوی، طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔